بخاری شریف جلد اول میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا میری خواہش ہے کہ میں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ معلوم کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں سے وہ دو عورتیں کون سی تھیں جن کے بارے میں اللہ کریم نے سورۃ تحریم میں ارشاد فرمایا۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عمر کے ساتھ حج کیا، آپ راستے سے مڑے تو میں بھی چھاگل لے کر ان کے ساتھ مڑا۔ وہ آگے چلے گئے اور اپنی حاجت پوری کی۔ جب واپس آئے تو میں نے ان کے ہاتھوں پہ پانی ڈالا، انہوں نے وضو کیا تو میں نے پوچھا اے امیر المومنین، اللہ کے نبی کی ازواج میں سے وہ کون سی دو تھی جن کے بارے میں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اگر تم دونوں اللہ کی جناب میں توبہ کرو تو یہ بہتر ہوگا؟ حضرت عمر نے فرمایا اے ابن عباس، آپ پر تعجب ہے، یعنی آپ کو نہیں پتہ کہ اس سے عائشہ اور حفصہ مراد ہیں۔ یہ کہہ کر آپ نے پورا واقعہ بیان کیا اور فرمایا کہ میرا ایک انصاری پڑوسی مدینہ کے دیہات میں بنو امیہ بن زید کے گاؤں میں رہتا تھا، میرا بھی پڑاؤ اس کے ساتھ تھا۔ ہم باری باری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ ہم قریش کے لوگ عورتوں پر غالب رہا کرتے تھے، لیکن جب ہم مدینہ میں انصار کے پاس آئے تو دیکھا ان کی عورتیں ان پر غالب ہیں۔ یہ رنگ دیکھ کر ہماری عورتوں نے بھی انصاری عورتوں کا وتیرہ اختیار کر لیا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میری بیوی نے مجھے جواب دیا جس پر میں اس سے ناراض ہوا تو وہ کہنے لگی آپ میرا جواب دینا آپ کو برا کیوں لگا؟ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں بھی ایسا کرتی ہیں اور ان میں سے کوئی تو شام تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خفا رہتی ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں یہ سن کر میں گھبرایا اور کہا ان میں سے جو بھی ایسا کرتی ہے وہ اپنا بڑا نقصان اٹھائے گی۔ پھر میں نے اپنے کپڑے پہنے اور اپنی بیٹی حفصہ کے پاس چلا آیا۔ میں نے حفصہ سے کہا کیا تم میں سے کوئی سارا دن اور ساری رات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصے میں رکھتی ہے؟ حضرت حفصہ نے کہا کہ جی ہاں۔ میں نے کہا جو ایسا کرتی ہے وہ تباہ و برباد ہوئی۔ کیا تم اللہ کے غضب سے نہیں ڈرتی کہ اس کے رسول کو غصہ دلاتی ہو؟ یاد رکھو ایسا کرنے سے تباہ ہو جاؤ گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ تو بہت زیادہ فرمائشیں کیا کرو، نہ جواب دیا کرو، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناراض ہوا کر، اور اگر تجھے کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے مانگ لیا کر۔ تو اس دھوکے میں مت آنا کہ تیری ہم جولی تجھ سے زیادہ خوبصورت ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھ سے زیادہ اسے چاہتے ہیں۔ اس سے مراد حضرت امیر المومنین کا اشارہ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف تھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میرا انصاری ساتھی مدینہ سے واپس لوٹا تو زور زور سے میرا دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا تو کہنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ میں نے جوں ہی یہ سنا تو کہا حفصہ تباہ و برباد ہو گئی، میں تو پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جلدی سے اپنے کپڑے تیار کیے اور صبح کی نماز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ پڑھی۔ اللہ کے نبی نماز سے فارغ ہوئے تو اکیلے اپنے بالا خانے میں جا کر لیٹ گئے۔ میں وہاں سے نکلا اور سیدھا اپنی بیٹی حفصہ کے گھر چلا گیا۔ میں نے اسے دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ میں نے کہا کیا میں نے تم کو پہلے ہی نہیں سمجھا دیا تھا؟ اب بتاؤ کیا واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلاق دے دی ہے؟ تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی مجھے نہیں معلوم۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر بالا خانے میں پوچھ لیں۔ میں وہاں سے نکلا تو دیکھا کچھ لوگ مسجد نبوی کے ممبر کے پاس تشریف فرما ہیں اور ان میں سے کچھ رو بھی رہے ہیں۔ میں کچھ دیر ان کے پاس بیٹھا رہا اور پھر دربان سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور عرض کرو
عمر ملنے کی درخواست کر رہا ہے۔ دربان نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک میری عرض پہنچائی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، یہاں تک کہ دربان واپس آیا۔ مجھے تمام بات کہہ دی۔ میں یہ خاموشی سمجھتا تھا، لہٰذا میں واپس مڑا اور دوبارہ لوگوں کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ پھر کچھ دیر بعد میں دوبارہ اٹھا اور ملاقات کی درخواست کی، مگر پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ بس جب تیسری بار میں نے غلام کو اندر جا کر اجازت کے لیے بھیجا تو پھر اس نے باہر آ کر وہی کہا۔ میں مایوس ہو کر واپس لوٹنے ہی والا تھا کہ غلام نے مجھے کہا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اجازت دے دی ہے۔ چنانچہ میں اجازت پا کر بہت خوش ہوا اور حاضر دربار ہوا تو دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں جس پر کوئی بچھونا وغیرہ نہیں تھا، اور آپ کے پہلو مبارک پر چٹائی کے نشان پڑ گئے تھے، اور چمڑے کے تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ میں نے سلام عرض کیا اور دریافت کیا، یا نبی اللہ، آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے نگاہ میری طرف اٹھائی اور فرمایا، نہیں۔ مجھے یہ سن کر بہت اطمینان و سکون ملا۔ پھر میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل بہلانے کو چند باتیں کی جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے، اور پھر حفصہ کے پاس جانے اور اس کو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے متعلق نصیحت کرنے کا واقعہ بھی بیان کیا جس سے آپ دوبارہ مسکرا دیے۔ روایات میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو طلاق دے دی۔ یہ طلاق رجعی تھی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر ملی تو آپ کو بہت دکھ ہوا، یہاں تک کہ شدت غم کی وجہ سے سر پر مٹی ڈالتے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اب اللہ عز و جل کی نگاہ میں عمر اور اس کی بیٹی کی کوئی قدر و منزلت نہیں رہی۔ پھر جب یہ خبر مزید پھیلی تو حضرت حفصہ کے ماموں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے اور حضرت حفصہ ان کے سامنے روتی جاتی اور کہتی جاتی، اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے اکتا کر طلاق نہیں دی۔ اتنے میں اللہ کے نبی بھی تشریف لے آئے۔ حضرت حفصہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آپ سے پردہ کر لیا، لیکن حضور کو تو آپ سے رجوع کرنے کا حکم مل چکا تھا۔ چنانچہ حدیث پاک کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ حضرت قیس ابن زید سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ کو ایک مرتبہ طلاق دی اور پھر رجوع فرما لیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ آپ حفصہ سے رجوع کر لیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ روزے رکھنے والی اور نماز پڑھنے والی ہیں اور وہ جنت میں بھی آپ کی زوجہ ہوں گی۔ ناظرین، شارحین کرام نے اس حدیث پاک کی روح سے بہت زیادہ مسائل بیان فرمائے ہیں، جیسے کہ طلاق کے مسائل، طلاق رجعی وغیرہ کے احکامات، مگر اس حدیث پاک کی تشریح میں ایک اہم بات حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اللہ رب العزت کے ہاں عزت، قدر و منزلت، مقبولیت اور محبوبیت بھی بیان کی جاتی ہے۔ بلا شبہ اس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت و کردار کے پہلو کو اجاگر کیا گیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک آپ کی قبر مبارک پر اپنی لاتعداد رحمتوں کا نزول فرمائے اور آپ کے صدقے ہمیں کامل ایمان کی دولت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔